جھونپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگوں ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون وقالوا وما المفردون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تمام قسم کی کبریائی، بزرگی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنائی اور کبریائی کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو. اس آیت سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اور اسی موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے جانداروں کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے چلی بڑی ہر نسل کے نباتات اور جمادات کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ہستی ہے تو رب ذوالجلال ہے. اس کائنات کے خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کا ذکر اگر کسی انسان کو ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ اشرف المخلوقات ہے. بہت سے چرند پرند بھی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کا ذکر ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ میں سے ہم تمام کو چن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کیا، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے اپنے زبان پر ادا کریں. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے اور صحابہ اکرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے ہیں، سبق المفردون، آگے بڑھ گئے وہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا اس کا مطلب کیا ہے، ومن مفردون، اس مفردون کا معنی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے عورتیں، یہ لوگ مراد ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ذکر کثیر یعنی ذکر الہی کی دعوت دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبانوں پر در رکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرماتے ہیں کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے معمور رہنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اور ایک مردے کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ایسا ہی ہے کہ جو شخص، جو انسان، جو مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی و بڑائی اگر ادا کرتا ہے تو وہ زندہ انسان کے موافق ہے، زندہ انسان کی مثال کے طور پر وہ زندہ انسان ہے جو اللہ کا ذکر ادا کرتا ہے اور جو اللہ کے ذکر کو اپنی زبان سے خالی رکھتا ہے، یعنی کبھی بھی اپنی زبان سے اللہ کا ذکر ادا نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ مردہ انسان کے برابر ہے۔ تو دیکھیے کہ ذکر کی کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ہم شریعت اسلامیہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ذکر کیا چیز ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، تم اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو، چاہے وہ سردی کا موسم ہو، چاہے وہ گرمی کا موسم ہو، چاہے وہ رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے تم کسی اونچائی پر چڑھ رہے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے چلو۔ اسی طرح جب تم اونچائی سے اتر رہے ہو، کسی منزل سے اتر رہے ہو تو اللہ کے ذکر اور کبریائی بیان کرتے ہوئے اترو۔ اللہ کا ذکر ہمیشہ، چاہے اندھیرے میں ہو، چاہے اجالے میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے جماعت کی شکل میں ہو، اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر رہنا ضروری ہے۔ یہ ایک مومن اور ایمان والے انسان کی علامت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلی وحی اقرا نازل ہوتی ہے تو اسی چند لمحات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اترتی ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کی جو شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں اترتی ہے، تو وہاں پر جن تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، انہی میں سے جن اعمال کی تلقین کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تم الگ تھلگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، تم ایک سا اور ایک سو ہو کر، تنہا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم تعلیمات کی روشنی میں ذکر الہی کو کثرت سے ادا کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسانے کی تعلیم دی۔ اور آگے دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کی تعلیمات دی اور اس میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن شخص لا الہ الا اللہ یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ۔ دیکھیے کہ ہم صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کی اگر رٹ لگاتے ہیں، صرف اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر، اس کے کہنے پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت سنائی وہ یہ کہ جنت کے کنجیوں میں سے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اس کو ملے گا صرف لا حول ولا قوت کہنے پر۔ تو یہ ایک ذکر۔ دوسرا ذکر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اگر مومن بندہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دعا ہے جو مجھ کو بھی عطا کی گئی، جو مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام پر بھی اتار دی گئی۔ یہ توحید کا پیغام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی اس کو ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ میری سنت کو ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری سنت دیکھیے کہ ذکر الہی کی فضیلت کیا ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر الحمدللہ کی شکل میں کرتا ہے، صرف الحمدللہ کہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تملأ المیزان، گویا کہ جو میزان، جو اعمال جس میزان میں، جس ترازو میں تمام افراد کے، تمام لوگوں کے اعمال کو رکھا جاتا ہے، وہ اعمال بہت وزن ہو جاتا ہے، بہت وزنی ہو جاتا ہے، بہت بھاری ہو جاتا ہے، اور وہ اس عمل کی بنیاد پر وہ تمام ترازو بھر جاتا ہے۔ تو کیا عمل ہے؟ صرف سبحان اللہ کہنے پر، الحمدللہ کہنے پر۔ اسی طرح دوسرا عمل، اگر کوئی مومن بندہ کہتا ہے الحمدللہ کے ساتھ یا سبحان اللہ کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تملأان ما بین السماء والارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دو الفاظ کی بنیاد پر، الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنے کی بنیاد پر، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ادا کرنے پر اس کو اجر و ثواب اتنا ملے گا جتنا آسمان و زمین کے درمیان جو مسافتیں ہیں وہ تمام چیزیں بھر جاتی، اتنا زیادہ اجر ملتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرِثَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ کیا عمل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف سبحان اللہ وبحمدہ کہنے پر اس کو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کہ یہ فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ صرف زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ادا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، وہ بھی اتنے آسان الفاظ، اتنے ہلکے الفاظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دو کلمات ایسے ہیں جو کہ زبان پر تو بہت بھاری نظر آتی ہیں، ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، لیکن زبان پر بہت ہلکے نظر آتے ہیں، لیکن جب اس کو میزان پر، جب ترازو پر اس کو تولا جاتا ہے تو بہت وزنی نظر آتے ہیں۔ وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ یہ جو چند ایسی فضیلتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مسلمہ کے لیے بتائی، اور یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں جو ہم کو ہر لمحہ، اس کا کوئی وقت متعین نہیں، کوئی لمحہ متعین نہیں، تم جب چاہے اس کو ادا کر سکتے ہو، چاہے تم مسافر کی حالت میں ہو، چاہے تم خوف اور ڈرے ہو، چاہے تم رات کی اندھیری میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ادا کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تمہارے دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان سکون کہاں پہ تلاش کرتا ہے؟ سکون ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں۔ کہ انسانوں کی ہمیشہ یہ غلطی رہی کہ انسان سکون تلاش کرتا ہے دولت میں، انسان سکون تلاش کرتا ہے مال و دولت میں، انسان سکون تلاش کرتا ہے شراب و کباب میں، انسان سکون تلاش کرتا ہے شہرت میں، انسان سکون تلاش کرتا ہے تجارت میں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہا قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہارے دلوں میں اگر تمہارے دلوں میں سکون پیدا کرنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبانوں پر رکھ دیا کرو۔ اسی طرح جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے۔ ذکر الہی کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم مخلوقات، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مخلوقات بنائے جن میں فرشتے ہیں، ان فرشتوں کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اس کا مقام ایسا ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ہمارے نگران کے طور پر کھڑے ہیں، ہمارے قبر تک ہے، ہم کو لے جانے تک قبر تک یہ فرشتے ہمارے نگران ہیں، نگہبان ہیں۔ ان فرشتوں کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ فلاں بندہ مجلس میں تیرا ذکر کر رہا تھا، فلاں بندہ مجلس میں ذکر کر رہا تھا، تو ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتا ہے۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ دوسرا ایک تو اللہ کو یاد کرنے کی بنیاد پر اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اور دوسری فضیلت دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے، کہ فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ایسی مجلس کہاں ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو فرشتے جس کو یہ مجلس مل جاتی ہے، دینی مجلس مل جاتی ہے، قرآن و حدیث کا جہاں ذکر ہوتا ہے، ایسی مجلس میں چند فرشتے آ کر کہتے ہیں ہلم الی حاجتکم، کہ آ جاؤ، یہ ہے مجلس خیر، مجلس ہے، یہ خیر امت کی مجلس ہے، یہاں پر آئیے، تو تمام فرشتے آتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ پہلی چیز وحفتہم الملائکہ، ایک تو فرشتے کا تقرب ہوتا ہے، دوسرا فرشتے اس مجلس کو گھیر دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت وغشیتہم الرحمہ، رحمت اور فرشتوں کی رحمت ان پر ہوتی ہے اس مجلس والوں پر جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکونیت جو تاری ہوتی ہے اس مجلس میں ان فرشتوں کی بنیاد پر ایک بندہ مومن کے دل میں سکون اور قلب، اس کا دل پوری طرح سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَكَرُوا اللَّهَ فِي مَنْ عِندَهُ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس وقت جب فرشتے اس مجلس سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھے گا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کس مجلس سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ فرشتے کہیں گے ہم اس مجلس سے آ رہے ہیں جہاں پہ تیرا ذکر ہو رہا ہے، تیری کبریائی ہو رہی ہے، تیری بڑائی ہو رہی ہے، یہ بندے مومن تیری کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تیرے بندے، یعنی میرے بندے اس کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ جنت حاصل کر رہے تھے، جنت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ تو اسی طرح پھر فرشتے سے پوچھا جائے گا کہ یہ بندے کیا تیرے، یہ جو مومن بندے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو کہا فرشتے کہیں گے انہوں نے تو جنت نہیں دیکھی، اگر جنت دیکھتی تو تیرا ذکر اور بلند طریقے سے کرتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، کیا تیرے فرشتوں سے پوچھے گا یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ بندے جہنم کو دیکھے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں دیکھے۔ اور اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے تو دن میں کثرت سے اور تیرا ذکر ادا کرتے، زبان ان کی ذکر سے تر رہتی۔ تو یہ ہے ذکر کی فضیلت۔ اور اسی طرح یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح تیسرا فائدہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے ذکر الہی کے ذریعے۔ کس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہر ایک کے لیے ایک آزمائش تھی۔ تو میں آج آپ کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ آپ کی عمر ہو چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا اور آپ نے اپنے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے اور آپ کی عمر ہو جاتی ہے تو آپ کو اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے محروم رکھتا ہے، تو اس نعمت اولاد کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے تجلی کرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو اولاد سے نواز دے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد سے نوازتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میرے ہڈیاں نرم ہو چکی ہیں، لیکن ایسی عمر میں کس طرح ایسی نشانی بتا دے جس کی وجہ سے مجھ کو معلوم ہو جائے کہ مجھ کو تو اولاد سے نواز رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا۔ دیکھیے کہ یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ کو اولاد سے نواز دے۔ ایک تو زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ایسی عمر میں ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ کس طرح اولاد سے نوازے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے کہ وہ نشانی کیا ہے جس کی بنیاد پر اولاد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب حمل ٹھہرے گا یعنی تمہاری اہلیت کو، اس وقت تمہارے بات چیت یعنی تمہاری جو زبان سے جو تم بات چیت کرتے ہو تو تمہارا بات چیت کہنا بند ہو جائے گا،
3 दिन तक तुम बात नहीं कर सकोगे। अल्लाह ताला कहेगा अल्लाह तुकल्लिम अन्नास सलासत अय्याम, 3 दिन तक तुम बात नहीं कर सकते। इल्ला रमज़ा वज़कुर रब्बका कसीरा, 3 दिन तक तुम बात नहीं कर सकते। अगर बात करना चाहो तो दुनियावी बात नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह का जिक्र अगर करना चाहो तो कर सकते। देखिए कि अल्लाह तबारक कितना अजीम मौजूदा है। औलाद से नमाज रहा है, और जब औलाद से नमाज रहा है तो निशानी बतलाई कि 3 दिन तक तुम बात नहीं कर सकते, दुनियावी बात से रोका। और अल्लाह तबारक ने कहा कि सिर्फ तुम मेरा जिक्र अदा कर सकते। जब तुम मेरा जिक्र अदा करोगे तो तुम्हारी ज़बान से अल्फाज निकलेंगे जिक्र के, लेकिन जब तुम दुनियावी बात करोगे तो दुनियावी बात नहीं कर सकते। दुनियावी बात सिर्फ तुमको इशारे से करना है। तो यहाँ पे फजीलत मालूम होती है कि अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम को जहाँ हर चीज़ की दावत दी है, वहीं जिक्र इलाही की भी दावत दी है। और उसके बाद चौथी फजीलत यह है कि इंसान को हमेशा सुकून अगर किसी में मिलता है तो वह अल्लाह तबारक तआला के जिक्र से मिलता है। और इसी तरह रूहानी तरबियत भी, अगर किसी को रूहानी ताकत अगर मिलना है तो वो जिक्र इलाही से मिलता है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो जिक्र इस तरह करते थे कि सुबह फजर की नमाज से अजीम मौका होता है जिक्र का, जिसमें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी सुन्नत सिखलाई। फजर की नमाज के बाद इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का मामूल था कि वो सूरज निकलने तक जिक्र और अस्कार में मशगूल रहते थे। और इस जिक्र और अस्कार को हजरत इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये मेरा नाश्ता है। जिस दिन ये मैं खो जाता हूँ तो मेरे अंदर सुकून और इत्मीनान नहीं पैदा होता है। तो इसको इब्न तैमिया रहमतुल्लाह एक नाश्ते के तौर पर जिक्र और अस्कार को तफसील देकर बयान करते हैं। तो इसको भी हम ये मलहूज़ रखना चाहिए कि जिक्र इलाही हम अपनी ज़बान पर हमेशा रखें। और इसी तरह हमको मालूम है कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम लफ्ते जिगर बेटी है, तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जिस बात की तालीम दी कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा एक मर्तबा घर का काम काज करते हुए अपने हाथों में, जब उनके हाथों में छाले पड़ जाती हैं, वो थक जाती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहती हैं कि मेरे हाथ मैं काम करते करते थक चुकी हूँ। मैंने सुना है कि आपके दरबार में, आपकी मजलिस में गुलामी हैं, बहुत से गुलाम आए हुए हैं, ये गुलाम मेरे लिए मुहैया कीजिए ताकि मेरे काम काज में आसानी हो सके। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो कि अपने नफ्ते जिगर बेटी है, और उस बेटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने फातिमा को बज़अत मिन्नी फमन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी, जिसने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तकलीफ दी, गोया कि उसने मेरे जिस्म के हिस्से को तकलीफ दी। तो इतने अजीम मोहब्बत रखने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम मुहैया नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि असहाब सुफ़ा है जो कि इससे ज़्यादा हक़दार हैं, यानी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़्यादा हक़दार ये हैं, इसलिए मैं उनको नहीं रख सकता तो आपको नहीं। तो इस तरह यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम वजीफा, एक अजीम बात सिखाते हैं, एक अजीम नसीहत देते हैं। वो ये कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को कहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं थी कि जब तुम काम काज करके थक जाते हो और रात में सोने लगते हो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर की ये सदाएं हमेशा तुम बुलंद करते रहना। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि आपके दामाद रहते हैं, इस बात को आप भी अमल करने लगते हैं, यहाँ तक कि सिफ़ीन की जो अजीम जंग है, सिफ़ीन की रात में भी आपसे कहा जाता है कि क्या आपने सिफ़ीन की रात में भी इस अमल को छोड़ा है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं इस जिक्र को हमेशा, अल्लाह के जिक्र को हमेशा कर रखा, और कभी भी मुश्किल का सामना होता तो अपने जिक्र को, यानी अल्लाह तबारक तआला के जिक्र को बुलंद करता। तो ये सहाबा इकराम की ज़िंदगी हमको मालूम होती है। और इसी तरह आखिरी जो चीज़ है, इसका जो फ़ायदे हैं उनमें से ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल तुमको बताऊँ जिक्र इलाही कैसा अमल है, कि सबसे अच्छा अमल और सबसे वज़नदार अमल, और इसी तरह आप ने फरमाया कि सबसे पाकीज़ा अमल और सबसे ज़्यादा बुलंद दर्जात में अगर कोई चीज़ ले जाती है तो जिक्र इलाही है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सोना चांदी खर्च करने से भी ज़्यादा अगर कोई अच्छा अमल है तो जिक्र इलाही है। तो मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के अज़ाब से सबसे ज़्यादा बचाने वाला अगर कोई अमल है तो वो जिक्र इलाही है। देखिए कि सोना चांदी से भी सबसे अच्छा अमल है,
وہ کیا ہے؟ ذکر الہی. اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے. یہ صرف تمام عبادات میں نظر آتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور صرف نماز میں ہم اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں اور کوئی چیز نہیں کہتے. تو یہ ذکر الہی تمام عبادتوں کا جو مجموعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. جب تم عیدین کی نماز بھی ادا کرو تو اس کے بعد جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو وہاں بھی اللہ اکبر کی تکبیریں لگانے لگتی ہیں. تو یہ اللہ اکبر کی تکبیر اور ندا ہر وقت ہر عبادت گاہ میں لگنی چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ذکر الہی اتنا اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بھی کہا کہ جب جمعہ کی اذان دی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تم دوڑ کر آؤ. اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا کہ فسعوا، تیزی کے ساتھ آؤ جمعہ کے دن، الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اس وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو رہا ہے. تو اس کے بعد فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آنا ہے. فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہے. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی فضیلت بیان کی تو وہیں بھی اللہ کے ذکر کو کثرت سے، یعنی اپنا ذکر کو، اپنی کبریائی کو، اپنی بزرگی کو لوگوں کے سامنے اور اکیلے میں اور تنہائی میں بھی جو شخص بیان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 اشخاص، 7 لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص یہ ہوگا جو اللہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہوگا. ففاضت عیناہ، اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. تو اس شخص کی بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں اور اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو کہ ذکر الہی پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کثرت میں اور تنہائی میں ہو یا پھر ہم رات میں ہو یا دن میں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا چاہیے. اور یہ تمام اذکار ایسے ہیں جو ہم کو جنت کی طرف یعنی جنت کی طرف راغب کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی صغیرہ